शम्मा से शम्मा जले, सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे, ये आज़ादारी रहे। शब्बीर अगर तेरी आज़ादारी न होती, शब्बीर अगर तेरी आज़ादारी न होती, मज़लूम की दुनिया में तरफदारी न होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं समाना अली आब्दी आप तमाम का इस्तक़बाल करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नबाए हक़ में, और अब तमाम से गुजारिश करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नाज़रीन, अयाम अज़ा चल रहे हैं, यानी मुहर्रम का महीना, गम का महीना, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानियों को याद किया जाता है। और इसी में हम फ़र्श अज़ा जिसे कहते हैं, जहाँ हम मजलिस बर्पा करते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानियों को याद करते हैं, गिरिया करते हैं, तो उसी के साथ साथ उस फ़र्श अज़ा की कुछ अहमियत है, कुछ फ़जीलत है, और कुछ ऐसी बातें हैं कि जिन्हें हमें फ़र्श अज़ा पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे अमल अंजाम नहीं देना चाहिए कि जिससे फ़र्श अज़ा का एहतराम जो है वो कम हो। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज ख़ास मदो किया है एक मेहमान खुसूसी को, जिनका नाम है ज़ाकिरा आसिमा ज़ैनब साहिबा। तो आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं और उनसे जानते हैं फ़र्श अज़ा की फ़जीलत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सलामुन अलैकुम। जैसा कि हमारे ज़ेर बहस ज़ेर गुफ्तगू मौज़ू है कि फ़र्श अज़ा की फ़जीलत क्या है और उसकी अहमियत क्या है। आप जानते हैं कि वाक़या करबला के बाद अहले बैत रसूल ने, इमाम हुसैन के ख़ानदान ने कोई खुशी जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, हम मनाते हैं, इस तरह नहीं मनाई, क्योंकि आप सब गमज़दा थे। वाक़या करबला के बाद ज़ाहिर सी बात है कि ज़हनी हालात और कैसे दिल के जो हालात होंगे वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जिन्होंने अपनी आँखों से करबला के वाक़ये को देखा हो वो किस कर्ब और किस तकलीफ़ से गुज़र रहे होंगे। एक शख्स ने हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने घर दावत दी कि मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि आप उस शादी में शिरकत करें। मौला ने फरमाया कि अगर तुम अपने घर पे मेरे बाबा की फ़र्श अज़ा बिछाओ तो मैं शिरकत करने के लिए आऊँगा। उसने, क्योंकि चाहने वाला था, मोहब्बत करने वाला था, उसने अपने घर पे फ़र्श अज़ा इमाम हुसैन बिछाई और हमारे चौथे इमाम को बुलाया। और उसके बाद मजलिस, अब सुना हुआ आपका वाक़या होगा कि मजलिस शुरू हुई, मजलिस होती रही, और उसके बाद जब उसने देखा, जो साहिब खाना था, साहिब मामला था, उसने देखा कि हमारे चौथे इमाम जो हैं वो चप्पलों के पास, जहाँ पे अज़ादारों ने अपनी चप्पलें उतारी थी, जूते उतारे थे, वहाँ पर बैठे हुए। वो दौड़ता हुआ आया, जाहिर सी बात है कि एकदम हैरान हो गया और दौड़ता हुआ आया कि मौला आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, आप आइए अंदर तशरीफ़ लाइए, आप अंदर बैठिए। तो इमाम ने कहा कि तुम वो नहीं देख रहे जो मैं देख रहा हूँ। इस फ़र्श अज़ा पर रसूल खुदा तशरीफ़ लाए हैं, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं। तो ज़ाहिर यानी कि इमाम बताना चाह रहे हैं कि इस फ़र्श की फ़जीलत को समझो कि इस फ़र्श पर जब फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए जाते हैं तो इसके ऊपर अइम्मा और मासूमीन तशरीफ़ लाते हैं। और हमारा भी यही अक़ीदा है कि जब फ़र्श अज़ा इमाम हुसैन बिछाई जाती है तो सिद्दीक़ा ताहिरा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी इस फ़र्श पर तशरीफ़ लाती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि उस फ़र्श का और उस घर का क्या कहना कि जिस घर में अल्लाह के रसूल की बेटी तशरीफ़ लाए, अल्लाह के रसूल की बेटी जिस घर को रौनक बख्श दे। तो पहली फ़जीलत जो अगर हम समझ सकते हैं या अहमियत हम समझ सकते हैं वो ये है कि अइम्मा ताहिरीन ज़िक्र अहले बैत और मसाइब इमाम हुसैन की वजह से हमारे घर में तशरीफ़ लाते हैं। शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा तशरीफ़ लाती हैं और वो हमारे इस गम में हम जो उनको पुरसा देते हैं तो वो शरीक होती हैं। दूसरी चीज़ हमें मिलती है रिवायात से, और आपने 12 मजलिसों में ये वाक़या सुना होगा कि जब
فرش جب ذکر اہل بیت ہو رہا ہوتا ہے، فضائل اور مصائب اہل بیت بیان کیے جاتے ہیں، تو فرشتے ملائکہ بھی اس فرش کا حصہ بنتے ہیں، اس فرش پر آتے ہیں اور اس فرش پہ اس ذکر کا حصہ بنتے ہیں. اور جب وہ اس ذکر یہاں اس فرش سے اٹھ کے جاتے ہیں اور واپس اپنی منزل تک جاتے ہیں، یعنی جنت پہنچتے ہیں، تو وہاں پر جو مکین ہیں وہاں کے، وہ پوچھتے ہیں، حوریں پوچھتی ہیں، رضوان جنت پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، اس لیے کہ تمہارے پاس سے ایسی اچھی خوشبو آ رہی ہے، اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے کبھی نہیں سونگھی. آپ تصور کیجئے کہ جنت وہ جگہ جہاں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، ہر طرح کی یعنی جو اللہ انعام کے طور پر اپنے بندے کو دینے والا ہے، تو کتنی حسین خوشبو وہاں پہ ہوگی، کتنے رنگ برنگی چیزیں ہوں گی وہاں پر. اور وہاں کے رہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو کہ تمہارے پاس سے اتنی خوشبو آ رہی ہے، اتنی خوشبو آ رہی ہے. تو وہ کہیں گے کہ ہم اس بزم سے آ رہے ہیں جہاں پر ذکر اہل بیت ہو رہا تھا. تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ جب ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں اور فرش عزا بچھاتے ہیں تو ملائکہ بھی اس کا حصہ بنتے ہیں، اور جب ملائکہ اس کا حصہ بنتے ہیں یعنی اس ذکر کی وجہ سے ہمارا گھر بابرکت ہو جاتا ہے، ہمارے گھر پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہمارے گھر پر برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو یہ فرش عزا جو ہے یہ کوئی معمولی یا کوئی ادنا چیز نہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے باعث برکت، باعث شرف اور باعث فضیلت ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ فرش عزا جو ہے، جب ہم ذکر امام کرتے ہیں، جب ذکر معصوم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم فضائل بیان کرتے ہیں. ان فضائل کو بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ محبت ہمیں عمل کی طرف لے کے جاتی ہے. ہم جب سنتے ہیں کہ امام حسین کا سر سجدے میں قلم کر دیا گیا تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی نماز گزار بنیں، ہم پیروکار امام حسین بنیں. امام حسین نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم حق کا ساتھ دیں. تو اس فرش عزا کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہم کو اللہ کی راہ میں چلنے کی توفیق و سعادت عطا فرماتی ہے. آپ دیکھیں اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں. جب ہم گریہ کرتے ہیں، جب ہم امام حسین کے مصائب پر روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تو خداوند کریم اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب دیکھیے کہ ہم امام حسین پر گریہ کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں کہ امام حسین نے اس اللہ کے لیے اور اس اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کی، نہ مال دنیا کے لیے، نہ دولت کے لیے، نہ کسی عہدے کے لیے، نہ بادشاہت کے لیے، نہ خلافت کے لیے، کسی چیز کے لیے. امام حسین نے خود فرما دیا تھا کہ میں اصلاح امت جد کے لیے جا رہا ہوں. تو امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے قربانی دی. تو خداوند کریم بھی وہ ذات ہے کہ جب ہم امام حسین کے مصائب پر گریہ کرتے ہیں، اس پر روتے ہیں اور خدا سے بخشش طلب کرتے ہیں، تو خداوند کریم ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. بارہا آپ دیکھیں گے معصومین نے اس بات کی تصدیق معصومین کے اقوال سے ہوتی ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی آنسو آنکھ سے گر جائے، ایک مکھی کے پر کے برابر بھی، تو انسان کے بہت بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں کہ بار الہا ہم بہت گناہ گار ہیں، اور اپنے اس مظلوم بندے کے صدقے میں، اس عظیم بندے کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو ایک فضیلت فرش عزا کی یہ ہے کہ اس فرش پر ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. ایک بہت اہم چیز، ایک بہت بڑی فضیلت فرش عزا کی یہ ہے کہ اس فرش پر بیٹھنے والا، آپ دیکھیں ہم سب جب آتے ہیں فرش عزا پر، یا ہم نہ بھی بیٹھے ہوں، ہمارے دل میں ہزاروں حاجتیں، ہزاروں دعائیں، ہزاروں خواہشات ہوتی ہیں، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں ان دعاؤں کو مانگتے ہیں. جب ہم فرش عزا پر بیٹھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، صدق دل سے دعا کرتے ہیں، تو خداوند کریم اس فرش کی برکت سے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی فضیلت کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، نہ جانے کتنی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے.
اللہ ہم پر رحم فرماتا ہے اس فرش کی برکت اور اس فرش کی فضیلت سے. آپ دیکھیں کہ جب ہم اس فرش پر بیٹھ کر اشکبار ہو کے خدا کی بارگاہ میں، اسی لیے دیکھیں کہ ذاکرین عام طور سے جب مجلس ختم کرتے ہیں تو دعا پہ ختم کرتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اور سارا مجمع آمین کہہ رہا ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دست دعا کو بلند کر کے اللہ کی دربار میں اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں، اور اللہ نہ جانے کتنی حاجتوں کو ہماری پورا فرما دیتا ہے، ہماری مشکلات کو حل فرما دیتا ہے، صحت دے دیتا ہے، دولت دے دیتا ہے، نہ جانے کیا کیا ہمیں اس فرش کی برکت سے حاصل ہو جاتا ہے. اور آخری چیز جو اس وقت میں بیان کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ اس فرش کی برکت سے انسان ثواب کا مستحق ہوتا ہے. یہ عبادت پروردگار کا ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے، ایک طرز ہے اللہ کی عبادت کرنے کا. یعنی ہم اہل بیت کے ذریعے خدا تک پہنچتے ہیں. یہ وہ ذریعہ ہیں، یہ وہ راستہ ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں. ہمارا مقصد زندگی کا خدا تک پہنچنا ہے، اور اہل بیت اطہار وہ روشنی ہے، وہ مشعل ہیں، وہ شمع ہیں جو ہمیں اس راستے کو گائیڈ کرتے ہوئے اللہ تک پہنچاتے ہیں. تو اس فرش عزا پر آنے سے نہ صرف ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ صرف ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں انتہائی ثواب حاصل ہوتا ہے. ہم ثواب کے مستحق بن جاتے ہیں. ہمارے وہ سانسیں، وہ لمحات جو ہم فرش عزا پر گزارتے ہیں وہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ ذاکرہ عاصمہ زینب صاحبہ کی گفتگو، یعنی انہوں نے جو علم ہمیں دیا فرش عزا کی فضیلت کو لے کر یا اس سے متعلق، تو ہم تمام کے علم میں اضافہ ہوا ہے یقیناً. تو انشاءاللہ ہم ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی ضرور کوشش کریں گے، اور ہماری فرش عزا کو لے کر گفتگو جاری رہے گی. تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ. حسین